بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن کہ ہمارے نوجوان آج اس دور میں بہت سی چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جس قوم کے پاس فاطمہ جیسی عظیم دولت ہے، جس قوم کے پاس امام زمانہ جیسا سرمایہ ہے، وہ اگر مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور زبان پر شکوہ کرے کہ ہم پریشان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام اسے نہیں ہے۔ حوض علمیہ قم، بہت سے لوگ معصوم قم کی زیارت کو جاتے ہیں، اس روایت کو سنیے اور اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا۔ حوض علمیہ قم کی جس عالم نے آیت اللہ حائری، جنہوں نے حوض علمیہ قم مقدسہ کی بنیاد رکھی، تو ہر مہینے طلاب کو اسکالرشپ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس شہریہ راتب اسکالرشپ تقسیم کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ عرفان دے کے معرفت، آیت اللہ سستانی بھی زور دیتے ہیں، پریشان ہو تو وقت کے امام کی خدمت میں جاؤ، ادھر ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے جیسوں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس چوکھٹ پہ کیوں نہیں جاتے کہ جس چوکھٹ پہ جتنی بار جاؤ گے عزتوں میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، شاید جملہ نہیں پہنچا دی جانے کے لیے۔ اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے کہ جہاں جتنی بار جائیں گے برکت لے کر آئیں گے؟ آیت اللہ حائری کا واقعہ ہے، پریشان، کل شہریہ بانٹنا ہے تو لاب آ جائیں گے وقت پہ، راتب بانٹنا ہے، اسکالرشپ بانٹنا ہے۔ اب اتنے بڑے حوضے میں اتنے تو لاب، پریشان ہے، کروں تو کیا کروں؟ پیسہ اتنا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے کہ جسے گروی رکھ کے ہم اس کیش کرا سکے۔ اب ان کے ذہن میں اس وقت الہام ہوا، کیوں پریشان ہو شیخ؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہی ہو جو ابن فاطمہ ہے، جو تمہارے وقت کا امام ہے؟ فوراً انہوں نے اپنے وقت کے امام سے اپنے گھر میں کمرے میں ہی جہاں پہ ہیں وہیں پہ انہوں نے اپنے وقت کے امام السلام علیک یا صاحب الزمان، اپنی زبان میں جس لہجے کے مالک ہیں، انہوں نے وقت کے امام سے توسل کیا۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اسی وقت امام کے ظہور کے لیے دعا کیجیے گا۔ فوراً وقت کے امام کو کہا کہ مولا یہ مدرسہ میرا تو نہیں ہے، مولا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو میرا اپنا کوئی کام نہیں، یہ تو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ کی غیبت کے دور میں۔ اب میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں میں اس امید سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا یہ غیبت امام زمان آپ کی غیبت کا دور ہے، اصل وارث فاطمہ تو آپ ہیں، آپ جو یہاں ہیں آپ کہیں مولا یہ وارث فاطمہ آپ ہیں، آپ کی دادی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم وہ عزاداری کر رہے ہیں جو عزاداری آپ پسند کرتے ہیں، تو مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ ٹھوکر مار دیں تو خزانے زمین اگلنے لگے۔ آیت اللہ حائری نے وقت کے امام کو پکارا، بھی پکارا ہی نہیں تھا، امام تو چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری طرف متوجہ ہو جائے، امام امید حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری طرف ایک بار مجھے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں لے کر تو آئے۔ آیت اللہ حائری نے کہا کہ مولا یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ طلاب آپ کے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات میں جو دے رہا ہوں، یہ روایتیں جو میں سنا رہا ہوں، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری کو میں پوری کر رہا ہوں، مولا میری مدد کی۔ ابھی انہوں نے آواز صحیح انداز میں ختم بھی نہیں کی تھی، دعا تمام بھی نہیں ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا، دق الباب ہوا۔ عرب اور اس علاقے میں مہمانوں کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے، جب مہمان آ جاتے ہیں دروازے پہ تو لوگ بڑی ضیافت کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک مہمان آیا، یہ اپنے رزق خود لے کر آیا ہے۔ دروازہ کھولا، دسترخوان بچھایا، ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتہ کرایا۔ اس کے بعد جب مہمان جانے لگے تو اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا، انویلپ دیا، اور انویلپ دینے کے بعد کہا کہ شیخ آپ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، وقت کے امام کی آپ نصرت کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا نذرانہ میری طرف سے۔ اچھا، دینے والا بھی جب دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کر دے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ اگر سوچے گا کہ ہم اس کے لیے دے رہے ہیں تو روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب تم اس کے لیے دو گے تو تم چاہے ایڈ کرو نہ کرو، اللہ ساری دنیا تک تمہاری اس نیکی کو پہنچا دے گا۔ توجہ فرما دی جانے گرام، جیسے اس سامنے والے نے اس لفافے کو دیا، آیت اللہ حائری نے رکھا، مہمان چلا گیا، انویلپ کھولا۔ اب جو انویلپ کھولا تو اتنا ہی شہریہ تھا جتنا ان کے اکاؤنٹ میں کمی تھی۔ فوراً وقت کے امام کی خدمت میں روتی ہوئی آنکھوں سے سلام کیا، مولا ہمارے عقیدے میں کمی ہے، آپ کی نصرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔